اللہ کے خوف میں رویا کرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے رب کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے عذاب کے خوف سے رویا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دو خطروں پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ خطرہ جو فی سبیل اللہ گردن کٹاتے ہوئے شہید جو اپنے خون کا خطرہ ٹپکاتا ہے۔ دوسرا خطرہ آنکھ سے نکلنے والا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے عذاب کے خوف سے نکلے۔ میرا پروردگار اس خطرے پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام کر دیا۔ اللہ کے خوف میں رونے والا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے والا، ہم کیا جی روئیں گے، ہم کہاں جی روئیں گے۔ ہمارے دلوں پر دنیا کا زنگ لگا ہے، زنگ، دنیا کا نشہ چڑھا ہے، نشہ۔ بڑی بڑی آیتیں آتی ہیں، قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ صحابہ کا حال دیکھو، نبی کا حال دیکھو۔ ابو داؤد جامع ترمذی کتاب التفسیر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ آیتیں جس میں اللہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے، ایسی آیتوں سے جب نبی گزرتے نبی کی ہچکیاں طاری ہو جاتی، نماز کی حالت میں ہچکیاں طاری ہو جاتی۔ اس قدر نبی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، گویا نبی کے سینے سے ہانڈی سے جیسے پکنے کی آواز آتی ہے، نبی کے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی، ہچکیوں سے نبی کی آیتیں سٹاپ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کا حال ہے، صحابہ کا حال ہے، رویا کرتے تھے صحابہ اللہ کے خوف میں۔ ہم کہاں جی روئیں گے، ہم کو کہاں جی آتا رونا۔ اللہ کے خوف میں رویا کرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے رب کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے عذاب کے خوف سے رویا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دو خطروں پر جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیا۔ ایک خطرہ جو فی سبیل اللہ گردن کٹاتے ہوئے شہید جو اپنے خون کا خطرہ ٹپکاتا ہے، اللہ جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی اس خطرے پر حرام کر دیا۔ اور دوسرا خطرہ آنکھ سے نکلنے والا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اللہ کے عذاب کے خوف سے نکلے۔ میرا پروردگار اس خطرے پر جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام کر دیا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لن یلج النار، لن یلج النار، اللہ کی قسم و آدمی ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اللہ کے خوف میں رونے والا ہرگز نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دی، اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے، اتنا ناممکن ہے جتنا اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد وہ دودھ واپس اونٹنی کے تھنوں میں جانا جتنا ناممکن ہے، اتنا اللہ کے خوف سے رونے والے بندوں کا جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹنی ہو یا کوئی بھی جانور جس کے تھنوں سے دودھ نکال لیے جائے، پوری دنیا کی سائنٹسٹ مل کر اس دودھ کو واپس اس جانور کے تھنوں میں فٹ نہیں کر سکتی۔ ایسی مثالیں میرا اللہ دیتا ہے جس مثال کو پوری کرنا پوری دنیا کی طاقت سے ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔ اللہ کی قدرت ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ انسان اور جنات کے یہ بس کی بات نہیں ہے اللہ کے مثالوں کو پورا کر کے بتائے، ناممکن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے خوف میں رویا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنکھوں سے آنسو خالی ہو جائیں گے، ان کے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا خون نکلے گا جہنمی آنکھوں سے، اتنا خون نکلے گا ندی نالوں جیسے خون نکلے گا۔ اگر کوئی آدمی جہنمیوں کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہے تو آرام سے کشتی چلا سکیں گے، اتنا روئیں گے جہنمی۔ اس دن رونے سے بہتر ہے کہ یہاں رو لو، میرے اللہ کو تمہارا وہ آنسو بے حد پسند ہے۔ اللہ کا خوف اس جہاں میں ہر جگہ لایا کرو۔ صحابہ اکرام کا حال کیا تھا معلوم؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ کہا کرتے تھے نافقہ حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، جا رہے ہیں حنزلہ، ابو بکر صدیق راستے میں ملے، اجی کیا ایسا بول رہے ہیں آپ، کیوں آپ ایسا بول رہے ہیں، آپ منافق کیسا ہو گئے؟ وہ کہنے لگے جب ہم نبی کے دربار میں بیٹھتے ہیں ایمان ہمارے دل میں زیادہ ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں کمانے کے لیے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو گئی، دین کی محبت کم ہو گئی، دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی، مجھے ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، کہے یہ حالت تو میری بھی ہے، یہ میری بھی کیفیت ہے، ابو بکر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ صاحب نبی کے پاس آئے، نبی نے فرمایا یہ جو تمہارے دل کی کیفیت ہے نا، اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشیت، اللہ کے دین سے اصلی محبت۔ اگر تم ویسے ہو جاؤ جیسے میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری حالت ہوتی ہے، دنیا میں تمہارے بازار میں تمہارے بیوی بچوں کے پاس جانے کے باوجود بھی تمہاری وہ حالت ہو جائے، تب تو تم فرشتے کہلاؤ گے۔ نہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔